پانی کی بوندیں اس کی گردن سے پھسلتی ہوئی نیچے کی جانب جا رہی تھیں۔ اس نے ہلکے سے بال پیچھے کیے، مگر عامر، جس کی نظریں اس کے اوپر سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھیں، ماہنور کی سانسیں اب بے ترتیب ہونے لگی تھیں۔ پل کے کنارے کھڑے وہ دونوں اب پہلے جیسے نہیں رہے تھے۔ ایسے مت دیکھیں، مجھے بہت شرم آ رہی ہے، ماہنور نے آہستہ سے کہا، جس پر عامر نے جواب دیا، مگر کیسے؟ عامر ایک قدم اور قریب آیا۔ فاصلہ اب واقعی ختم ہو چکا تھا۔ عامر نے ماہنور سے کہا، تم صرف اب میری ہو۔ عامر نے اپنی بات مکمل کی۔ ماہنور کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ عامر نے ماہنور کی کلاہی پکڑی، مضبوطی سے مگر نرم گرفت۔ تم جانتی ہو نا میں تمہیں کتنا چاہتا ہوں؟ نہیں، اتنا نہیں کہ جتنا میں محسوس کر سکتی ہوں۔ فضا میں اس ٹائم نمی سی تھی، مگر ان دونوں کے درمیان عجیب سی گرمی پھیل رہی تھی۔ عامر نے آہستہ سے ماہنور کے گیلے بالوں کو اپنی انگلیوں میں لیا۔ اس نے ماہنور کو کہا کہ جب تم میرے قریب ہوتی ہو نا تو میں سب کچھ بھول جاتا ہوں۔ ماہنور کی آنکھیں اس ٹائم پر بند ہو گئی۔ تو پھر بھول جانے دیں، اس نے سرگوشی کرتے ہوئے عامر کے کان میں یہ سب کہا تھا۔ وہ لمحہ خاموش مگر شدت سے بھرا ہوا تھا۔ عامر اس ٹائم پر ماہنور کے پورے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ اس وقت ماہنور کے گال شرم کے مارے ہلکے سے لال تھے، جو کہ عامر کو بہت ہی پسند آ رہے تھے۔ وہ دھیرے سے اس کے کان کے قریب آ کر جھکا۔ تم پر صرف میرا حق ہونا چاہیے۔ ماہنور کی سانس رک گئی۔ آپ کو ہی ہے یہ حق، عامر نے کہا۔ نہیں، الفاظ میں نہیں، دل میں ہونا چاہیے۔ ماہنور نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے دل پر رکھ دیا۔ یہاں ہے آپ کی جگہ، عامر۔ عامر کے چہرے پر پہلی بار وہ مسکراہٹ آئی جو صرف اس کے لیے تھی۔ وہ دونوں پل کے دوسرے پار چلے گئے۔ چاندنی ماہنور کے گیلے وجود پر پڑ رہی تھی۔ عامر نے تولیہ اس کے گرد لپیٹا، مگر خود کو اس کے بہت قریب کھڑا کیا۔ عامر، میں تم سے ایک پل کے لیے بھی دور نہیں ہو سکتا ماہنور۔ اگر میں تمہیں ابھی چوم لوں تو؟ ماہنور کی نظریں جھکیں۔ تو شاید میں انکار نہیں کر سکوں گی۔ عامر نے آہستہ سے ماہنور کی تھوڑی کو اوپر کیا۔ وہ لمحہ جیسے ساکت سا ہو گیا، اور پھر عامر نے ماہنور کے ماتھے پر ایک لمبا پرسکون بوسہ دیا۔ ان دونوں کے درمیان ٹھہراؤ تھا، کوئی بھی جلدی نہیں تھی اور نہ ہی کوئی بے صبری تھی، صرف وہ دونوں اور ان کی بڑھتی ہوئی شدت۔ عامر، کیا محبت اسی کا نام ہے؟ جس پر عامر نے جواب دیا، تمہیں کیا لگتا ہے ماہنور؟ عامر نے ماہنور سے کہا، میں تو تمہیں ہمیشہ ایسے ہی چاہوں گا۔ عامر نے ماہنور کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ اس کے بعد ماہنور نے اس کے سینے پر اپنا سر رکھ دیا۔ اور میں ہمیشہ ایسے ہی آپ کے قریب رہوں گی، چاہے دنیا کچھ بھی کہے۔ میں اپنی پوری زندگی آپ کے سینے پر اسی طرح سر رکھ کر گزارنا چاہتی ہوں، آپ کی خدمت کرنا چاہتی ہوں، آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، آپ کو وہ پیار اور عزت دینا چاہتی ہوں جو آپ کا حق ہے۔ ماہنور کی باتیں سن کر عامر کو اس کے اوپر بہت پیار آیا۔ دور شہر کی روشنیاں صاف نظر آ رہی تھیں، مگر ان دونوں کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں تھا کہ دنیا اور مافیا ان کے بارے میں کیا سوچتی ہے۔ وہ تو بس ایک دوسرے کے ساتھ اور ایک دوسرے کی قربت میں ہی خوش تھے۔ کبھی کبھی زندگی میں کچھ لمحات اور جذبات ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم پوری زندگی کے لیے اپنے دماغ میں محو کر لیتے ہیں، اور یہ انہی لمحات میں سے کچھ لمحات تھے جو کہ ماہنور اور عامر نے ساتھ گزارے تھے۔ ہر طرف روشنیاں جگمگا رہی تھیں اور ان کے دل ایک دوسرے کے لیے دھڑک رہے تھے۔ اب بارش تھم چکی تھی، مگر موسم بہت خوبصورت ہو گیا تھا۔ ماہنور کے کپڑے بھی سوکھ چکے تھے، مگر ان کا پیار آپس میں ختم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی قربت میں اتنا مگن تھے کہ انہیں وقت گزرنے کا احساس تک نہ ہوا۔ ان کے لیے اس وقت پوری دنیا صرف ایک دوسرے کی دھڑکنیں ہی تھیں، جنہیں وہ صاف صاف اپنے لیے دھڑکتا ہوا سن سکتے تھے۔